معزز مومنین و محترم سامعین، آج کا ہمارا موضوع وہ عرفانی و معنوی حقیقت ہے جس سے ہماری ذات، ہماری حقیقت اور ہماری کمزوری وابستہ ہے۔ وہ حقیقت جسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک جملے میں بیان فرمایا، انسان کا نام انسان اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ نسیان کرتا ہے۔ یہ ایک سادہ سا جملہ نہیں بلکہ انسانی وجود کا آئینہ ہے۔ آئیے اس حقیقت کو قرآن، حدیث اور معرفت کے نور سے سمجھتے ہیں۔ پہلا حصہ، انسان اور نسیان کی قرآنی بنیاد۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ أَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، سورہ طہ آیت 51۔ یہ آیت ہمیں انسان کی اصل فطرت بتاتی ہے کہ انسان بھولنے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جیسے معصوم نبی بھی اس نسیان کے دائرے میں آتے ہیں، تو ہم اور آپ کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ انسان کا نسیان در حقیقت اس کی آزمائش کا ذریعہ ہے۔ کیا نسیان انسان کی کمزوری ہے یا رحمت؟ یہ نسیان اگر گناہ کی طرف لے جائے تو نقصان دہ ہے، لیکن اگر یہی نسیان یاد دہانی کا سبب بنے، توبہ کا در کھولے، خضوع پیدا کرے، تو یہی نسیان الہی قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت نسیان سے بڑی ہے۔ توبہ کا دروازہ بھولنے والوں کے لیے ہمیشہ کھلا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کلو بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ بس اگر انسان بھول جائے، گم ہو جائے، بہک جائے، تب بھی اللہ کی رحمت اسے آواز دیتی ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ امام صادق علیہ السلام نے جس لطیف انداز میں انسان اور نسیان کے درمیان ربط قائم کیا، وہ محض لغوی نکتہ نہیں بلکہ اس میں گہری عرفانی حقیقت ہے۔ انسان بھولتا ہے تاکہ یاد کی قیمت جان سکے۔ انسان کرتا ہے تاکہ اٹھنے کا شوق پیدا ہو۔ انسان غافل ہوتا ہے تاکہ معرفت کی جستجو کرے۔ یہی وہ سفر ہے جو انسان کو عبد سے عارف اور عارف سے محب بنا دیتا ہے۔ انسانوں کی حقیقت کا ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ وہ بھولنے والا مگر توبہ کرنے والا ہوتا ہے۔ امام علی علیہ السلام کی یہ بات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ رحم کی امید فقط اوپر والے سے نہیں بلکہ ایک دوسرے کے لیے بھی ضروری ہے۔ اگر ہم اپنی خطاؤں کو بھولنے والے دوسروں کو معاف نہیں کرتے تو ہم حقیقت میں انسانیت کی تعریف پر پورا نہیں اترتے۔